الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله ومولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. رمضان المبارک گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے 11 بھائیوں کو معاف کیا تھا، ایسے ہی اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی برکت سے اپنے بندوں کے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے کی جائے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب شعبان کا چاند دیکھتے تھے، بعض دفعہ تو آپ علیہ السلام اس قدر روزہ رکھتے کہ صحابہ کو یہ ہونے لگتا کہ شاید اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار نہیں کریں گے. کبھی کبھار پورے شعبان بھی روزہ رکھے ہیں. گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ تمہیں رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے میں کرنا ہے. جیسے کسی کے گھر پر شادی ہوتی ہے تو اس کی تیاریاں سالوں سال پہلے کی جاتی ہیں. عین موقع پر تو کی ہی جاتی ہیں لیکن بہت پہلے سے کی جاتی ہیں. ایسے ہی رمضان کی تیاری ہمیں اور آپ کو پہلے سے کرنی چاہیے. رمضان کی تیاری کیا ہے؟ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی رمضان آنے والا ہے تو 2-3 کٹھے چاول کے اٹھا لیے جائیں، اخروٹ اور جو ہے بادام اور کشمش نہ جانے کون سی سود پھیڑی دودھ پھیڑی، یہ سارا انتظام اسٹارٹ کر لیا جائے تاکہ رمضان میں کوئی کمی نہ محسوس ہو. بلا شبہ یہ بھی ضرورت ہے، لیکن جو روحانی غذا ہے اس کے اعتبار سے ہم اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں. رمضان کوئی انسان نہیں ہے وہ آ کر کے آپ کا گھر دیکھے گا، مکان دیکھے گا، وہ آ کر کے آپ کے گھر میں دیکھے گا کہ جناب آپ کتنی بوری چاول میں اٹھا لائے، یہ نہیں دیکھے گا. بلکہ رمضان آ کر آپ کے ذہن کو دیکھے گا کہ آپ کا ذہن کتنا پاک ہے. آپ کا دل دیکھے گا آپ کا دل کتنا پاک ہے. آپ کی زبان دیکھے گا آپ کی زبان کتنی پاک ہے. آپ کی آنکھیں دیکھے گا آپ کی آنکھیں کتنی پاک ہیں. رمضان انسان نہیں ہے، رمضان ایک لطیف چیز ہے. جہاں پاکیزگی ملے گی رمضان وہاں ٹھہرے گا، رمضان وہاں ٹھہرے گا. اس کی مثال یہ سمجھیے کہ بہت اچھا موسم بنا ہے، بارش کا موسم ہے اور اچھی بارش ہو گئی، سارے لوگ اس بارش سے لطف اندوز ہو گئے اور ایک صاحب اپنے جو ہے کمرے کے اندر بند کوٹری کے اندر بیٹھے ہیں. بعد میں ارے بھائی بارش ہو گئی، اب تم نے خوب مزہ لوٹا، خوب لطف اٹھایا، اور اسے پوچھ رہے ہیں. وہ اندر بیٹھ کر کے بارش کی جو لذتیں تھیں بارش کے موسم میں اس سے محروم ہو گیا. ایسے ہی جو انسان اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار نہیں کرتا، رمضان کا مہینہ اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ اپنی بخشش بھی نہیں کرا پاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہے. کسی کے بارے میں اگر حسد ہے، کسی کے بارے میں کینہ ہے، تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کینہ اور حسد کو دور کرنا ہے. کینہ اور حسد کو دور کرنا ہے، تب رمضان کا فائدہ آپ کو ہوگا. آپ ڈاکٹر صاحب سے دوا لائیں، ڈاکٹر صاحب نزلہ بہت ہے یا پیٹ میں درد ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہیں ٹھیک ہے دوا لے جاؤ، لیکن شرط یہ کہ فلاں چیز مت کھائیے گا، اور آپ وہ چیز بھی کھاتے رہیں اور آپ سوچے دوا فائدہ کر جائے. دوا فائدہ کرے گی نہیں، پہلے آپ کو وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں. ایسے ہی شریعت نے جو بتایا ہے پہلے وہ چیزیں چھوڑو. جب آپ وہ چیزیں چھوڑیں گے، زبان کو پاک کریں گے، نظروں کو پاک کریں گے، کانوں کو پاک کریں گے، دل کو پاک کریں گے، تب رمضان کی برکتیں ہمیں اور آپ کو نصیب ہوں گی. ورنہ رمضان آئے گا چلا جائے گا. تو
تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم اپنے دل کو پاک کریں، اپنے معاملات کو پاک کریں۔ اگر ہمارا کسی سے لین دین کا معاملہ ہے تو اس لین دین کو پاک کریں، کیونکہ آج مسلمان بہت لین دین کے اعتبار سے بہت پیچھے جا چکا ہے۔ اپنے معاملات صاف کریں، ورنہ ہم روزہ بھی رکھیں گے، عبادت بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے، اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من المفلس، میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے بہت سارے روزے رکھے ہوں، عبادت کی ہو، تلاوت کی ہو، لیکن قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، اور وہاں یہ سارے حقدار کھڑے ہو کر اپنا اپنا حق لے لیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا کریں؟ ہم اپنے معاملات کو پاک کریں، اپنے معاملات کو پاک کریں، اور اگر کسی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر حسد ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے دل کو پاک کریں اس کے بارے میں۔ دل کو پاک کرنا بہت اہم ہے۔ زبان اگر بولنا بند کر دے، بتاؤ انسان زندہ رہے گا کہ نہیں زندہ رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ آنکھ اگر کام کرنا بند کر دے، انسان زندہ رہے گا، اور کان اگر کام کرنا بند کر دے تب بھی زندہ رہے گا، لیکن دل اگر بند ہو جائے تو مائک سے اعلان ہو جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تو اعلان ہوگا کہ اب انسان ہی سماپت ہو گیا۔ زبان اگر نہ بولنے کی طاقت رکھے تو انسان زندہ رہے گا، لیکن دل اگر دھڑکنا چھوڑ دے تو زبان محفوظ ہو، صحیح ہو، کان صحیح ہو، سارے اعضاء صحیح ہو، لیکن کسی کام کے نہیں، کسی کام کے نہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، جیسے کمپیوٹر کے اندر مدر بورڈ ہوتا ہے، اگر وہ مدر بورڈ بیکار ہو جائے تو ساری چیزیں خراب، اب کوئی چیز کام نہیں کر سکتی ہے، کمپیوٹر ڈبہ بن گیا۔ ایسے ہی جب انسان کا دل بیکار ہو جاتا ہے کسی کے بارے میں تو پھر اس کے اعمال بیکار ہو گئے، اس کے سارے اعمال ضائع، اور وہ یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں۔ اپنے دل کے اندر کسی کے لیے برائی نہ رکھنا، حسد نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبی کے صحن میں بیٹھے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ سارے صحابہ اس دروازے کی جانب متوجہ ہو گئے، آخر کون آنے والا ہے؟ دیکھا ایک بوڑھے انصاری صحابی، داڑھی سے پانی کا، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتا ہے، داخل ہوئے اور آ کر کے مجمع میں بیٹھ گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو تھوڑی دیر کے بعد اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ پھر متوجہ ہو گئے، آپ دیکھیں وہ خوش نصیب کون ہے جسے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے؟ تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ وہی بوڑھے صحابی جو کل آئے تھے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا، ہاتھوں میں جوتے ہیں، آ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر تیسرا دن ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ پھر متوجہ ہوئے کہ آج کون خوش نصیب ہے جسے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے؟ آج کون خوش نصیب ہے جسے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے؟ تو دیکھا وہی انصاری صحابی، پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں جوتا ہے۔ اب اس مجمع کے اندر ایک صحابی بیٹھے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے عبادت گزار صحابی تھے، رات بھر نفل پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، دن اور رات میں یہ قرآن ختم کرتے تھے، پوری رات نوافل پڑھتے تھے اور دن کے اندر روزہ رکھتے تھے، اور دن اور رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اب ان کے اندر جستجو پیدا ہوئی کہ تلاش کیا جائے وہ ان کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے انہیں جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ جیسے ہم تجسس کرتے ہیں نا، ہم بھی تلاش کرتے ہیں، کسی کی برائی تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ اچھائی تلاش کیا کرتے تھے، ہم برائی تلاش کرتے ہیں۔ کسی کے گھر کی اگر خبر لینا ہو نا تو سب سے پہلے ہوٹلوں پر بیٹھ کے فلاں صاحب کا گھر دیکھ لو، اس کا تجسس لے لیں گے، اس کو ٹٹولیں گے، اس کے عیبوں کو نکالیں گے، فلاں صاحب یہ کرتے ہیں، فلاں صاحب، اور پھر اس کی سوشل میڈیا پر کیا کہنے، اللہ معاف کرے۔ تو صحابی کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ ان کو وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت کی خوشخبری دی جا رہی۔ وہ صحابی آئے، کہنے لگے چچا جان میں آپ کے یہاں 3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں، میری والد صاحب سے لڑائی ہو گئی۔ فرمایا رہو بیٹا، آپ کا گھر ہے۔ وہ صحابی رہنے لگے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں رات میں دیکھوں گا ان کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے انہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں لیٹ گیا، چادر اوڑھ لی اور چادر میں چھوٹا سا سوراخ کر لیا جس سے میں دیکھوں کہ یہ صحابی آئیں گے، چچا جان آئیں گے، کون سا عمل کریں گے جس کی وجہ سے انہیں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ دیکھا کیا کہ وہ صحابی آئے
अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, सोने की दुआ पढ़ी और सो गए। ये सहाबी पूरी रात जागते रहे अमल देखने के लिए, लेकिन फरमाते हैं कि पूरी रात गुजर गई, 2 रकात नफिल तहज्जुद भी ना पढ़ी गई, सीधे फजर की अजान में उठे, सीधे फजर की नमाज में उठे। अब ये बड़ा दिमाग में क्या बात है, वो कौन सा अमल है, इन्होंने रात में कोई अमल ना किया, का हो सकता है तबीयत खराब हो, कल देखेंगे। दूसरे दिन क़याम कर लिया, तो फिर देखा कि वो सहाबी आए और फिर अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, सो गए, फजर की अजान हुई, उठे। अब कहने लगे कौन सा अमल है, चलो आज और क़याम कर लेते हैं। तीसरा दिन हुआ, 3 रातें उन्होंने क़याम किया, लेकिन बात कुछ भी समझ में ना आई, बात कुछ भी समझ में ना आई। तो कहने लगे चचा जान, ना तो मेरी वालिद साहब से लड़ाई है, ना तो घर वालों से मेरी कोई लड़ाई है, हम यहाँ इसलिए आए थे आपका अमल देखें, वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से आपको रसूलुल्लाह ने दुनिया में ही जन्नती की बशारत दे दी, जन्नत की बशारत दे दी। कहने लगे बेटे कोई ख़ास अमल नहीं है, जो अमल तुम करते हो वो हम करते हैं, जो अमल तुम करते हो वो हम करते हैं। तो ये साहब अब्दुल्ला बिन अमर ये अपने वापस होने लगे। तो वो सहाबी कहने लगे बेटा ज़रा इधर आना, बेटा ज़रा इधर आना। तो पास में बुलाया और अपने दिल के ऊपर हाथ रखा, कहा बेटा ये जो दिल है ना, कहा बेटा जो ये दिल है इसके बारे में फरमाया, इन्नी ला अजिदु फी नफ्सी लि अहदिन मिनल मुस्लिमीन गिश्शा वला अहसदु अहदन अला खैर। इस दिल के अंदर ना तो किसी के लिए हसद है और इस दिल के अंदर ना तो किसी के लिए नफरत है। आज हमारा हाल क्या बताओ भाई, हमारा दिल हसद से भरा पड़ा है कि नहीं? दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए सर के, लेकिन हसद में इतने मीर हैं कि मीर साहब भी फेल हैं। हसद में इतने मीर हैं, हसद करने वाला गोया कि अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं है, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं। अल्लाह ने किसी को शोहरत दी, अल्लाह ने किसी को कोई मनसब दे दिया, कोई ओहदा दे दिया, और आपकी ख्वाहिश है ये ओहदे पर क्यों बैठ गए, ये मनसब इन्हें क्यों मिल गया, ये शोहरत इन्हें क्यों मिल गई, ये इज़्ज़त इन्हें क्यों मिल, गोया कि तुम अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी नहीं हो, अल्लाह के फ़ैसले पर एतराज़ कर रहे हो। और याद रखना, जो अल्लाह के फ़ैसले पर एतराज़ करेगा, बड़ाई अल्लाह की चादर है, जो अल्लाह की चादर में पैर डालेगा अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। वही तो अमेरिका है ना जिसने गज़ा को जहन्नम बनाने का कहा था। बड़ाई अल्लाह की चादर है, बड़ाई अल्लाह की चादर है। बड़े लफ्ज़ कभी ना बोलना, अल्लाह हर चीज़ गवारा कर सकता, लेकिन अल्लाह की जो किब्र बड़ाई की चादर है उसमें पैर डालोगे अल्लाह तहस नहस कर देगा, अल्लाह बर्बाद कर देगा। बड़ाई अल्लाह के ऊपर चलती है, बंदे के ऊपर नहीं। बंदा ये गुलाम है, गुलाम बन करके रहे। गुलाम का काम होता है सर को झुकाना, ना कि सर को उठा के चलना। तो अगर अल्लाह की बड़ाई में हम पैर डालेंगे तो अल्लाह बर्बाद कर देगा। हमारा हसद, अल्लाह माफ़ करे, हसद में न जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, फला साहब ये करते हैं, फला साहब वो करते। हसद को इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह ने सीधा फार्मूला लिखा कि हासिदीन को जवाब ही नहीं देना चाहिए, हासिदीन को जवाब ही नहीं देना चाहिए। क्यों? हासिद को जवाब देना बेकार है, आप उसको मुतमईन नहीं कर पाएंगे। हासिद को खुद ब खुद एक गुनाह, एक सज़ा मिल रही है, क्या वो खुद में जल रहा है, फला साहब क्यों हैं यहाँ, फला साहब यहाँ क्यों खड़े हैं, फला साहब यहाँ क्यों बैठे हैं, फला साहब ये क्यों कर रहे हैं, हद जलो। अल्लाह ने जिसे तय कर लिया शोहरत देना, तुम्हारी क्या वक़ात है, तुम कौन हो अल्लाह के फैसले में तब्दीली करने वाले? अल्लाह चाहे तो तब्दीली कर सकता है। अल्लाह की वो ज़ात है जो इज़्ज़त के नक्शे में ज़िल्लत निकाल दे और ज़िल्लत के नक्शे में इज़्ज़त निकाल दे, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो सबसे पहला काम हम ये करें कि अपना दिल बिल्कुल सबके बारे में पाक करें और अपने मुआमलात पाक करें। किसी से लेन देन का मामला है वो लेन देन साफ करें। और दूसरी बात, जो हुकूकुल्लाह हैं, जो अल्लाह के हमने हकाम अब तक तोड़े हैं, रमज़ान से पहले पहले अल्लाह से रो रो कर के माफ़ी मांग लें कि अल्लाह रमज़ान आने वाला है। जैसे काश्तकार जब बारिश आती है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह इतनी बारिश कर देना, इतनी बारिश कर देना, इतनी बारिश कर देना जिससे मेरा काम चल जाए, मेरा खेत सैराब हो जाए। ऐसे ही हमारी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि आने वाले रमज़ान से हमें इतना तकवा हासिल करना है ताकि हम हमेशा के लिए मुत्तकी बन जाएं, ताकि हम
ہمیشہ کے لیے متقی بن جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائی ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے اور آپ کے پاس آنے والا ہے ہم اس کا اعزاز کریں، اس کا اکرام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔